الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حق تعالی جل شانہ نے اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ کوئی آدمی سمندر میں پانی کے قطروں کو گننا چاہے تو آدمی نہیں گن سکتا۔ اگر کوئی آدمی ریتیلے میدان میں ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو گننا چاہے تو کہتے ہیں کہ گن سکتا ہے۔ جیسے سمندر کے اندر پانی کے قطروں کو آدمی یوں کہتا ہے کہ نہیں گن سکتا، لیکن محققین نے لکھا ہے کہ گن سکتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر جو مہربانیاں فرمائی ہیں، جن نعمتوں سے نوازا ہے، جو احسانات فرمائے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو اور میرے دیے ہوئے احسانات کو گننا چاہو تو نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ اس کو گن سکتے ہیں۔ تو بے شمار نعمتوں سے حق تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ اور مذہب اسلام کا ایک دستور، ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی گھرانے کے اندر، کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے داہنے کان کے اندر اذان ہوتی ہے اور بائیں کان کے اندر اقامت یعنی تکبیر ہوتی ہے۔ میں اور آپ جب بھی پیدا ہوئے تھے اس وقت ہمارے کان کے اندر اذان ہوئی، ہمارے بائیں کان کے اندر اقامت یعنی تکبیر ہوئی، اور ہمیں اس بات کا پیغام دیا گیا کہ دنیا میں آنکھیں کھولنے والے میرے بندے، تو چاہے جس سماج میں، چاہے کسی بھی سوسائٹی میں تو آنکھ کھولے اور چاہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی زندگی گزارے، لیکن تیری زندگی اتنی مختصر ہے اور اتنی چھوٹی زندگی ہے کہ تیرے کان میں اذان ہو چکی ہے، تیرے کان میں اقامت یعنی تکبیر ہو چکی ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جب تو دنیا میں آیا ہے تو روتا ہوا آیا تھا، اور تیرے رونے پر اور تیرے دنیا میں آنے پر تیرے گھر والے اور تیری ماں اور تیرا باپ مٹھائی اور جلیبی تقسیم کر رہا تھا۔ جب تو دنیا سے جائے اس حال میں جانا، اس حال میں زندگی گزار کر جانا کہ جب تو دنیا سے جا رہا ہو تو تو ہنستا ہوا جائے چاہے گھر والے رو رہے۔ تو اتنی مختصر زندگی ہے کہ جب دنیا میں آئے تو اذان ہوئی، اقامت یعنی تکبیر ہوئی، نماز نہیں ہوئی، اور جب دنیا سے جاتا ہے اپنے آخرت کی سفر کی طرف جاتا ہے، نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، صرف نماز جنازہ ہے۔ یعنی زندگی بہت چھوٹی ہے،
بہت مختصر زندگی ہے. اس مختصر زندگی میں انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر استعمال کرتا ہے, اللہ کے دی ہوئے احسانات کے وائے تلے اپنی زندگی کو گزارتا ہے, لیکن وہ کبھی کبھی احسان کرنے والے کو بھول جاتا ہے, نعمتیں دینے والوں کو بھول جاتا ہے اور اپنی غفلت میں زندگی گزارتا ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا تھا. آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے, اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے انبیاء کرام نے اپنی دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کو یہ پیغام دیا, یہ سبق دیا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے, کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک خالق اور ایک مالک ہے, ایک رب ہے, ایک پالنہار ہے, ایک ہی رازق ہے, ایک ہی مشکل کشا ہے, ایک ہی حاجت روا ہے. تم اپنی پیشانی کو اور اپنی پیشانی کو کسی اور کے سامنے جھکانا نہیں, اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو کسی اور کے سامنے رگڑنا نہیں. تمہارا پیدا کرنے والا مالک اور خالق ایک اکیلا اللہ ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا میں آ کر اللہ کے بندوں کو یہ پیغام دیا اور بتایا کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے, کن کاموں سے ناراض ہو جاتا ہے, کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ میرا اور آپ کا رب ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہم سے کون سے اعمال سے ناراض ہو جاتا ہے. وہ انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کر ہمیں یہ بات بتائی. اور قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں جو قومیں آئی تھی اور جن قوموں نے اللہ کی زمین پر رہ کر, اللہ کے آسمان کی چھت کے نیچے رہ کر اللہ کے حکموں کو توڑا ہے, اور جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے, اس زمانے کی اس طاقت کو, ان قوموں کو اللہ نے اس دنیا پر اس زمین پر ہلاک و برباد کیا ہے. قومیں عاد ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الَّتِي لَمْ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد کی طرح میں نے اس روئے زمین پر کوئی دوسری قوم پیدا نہیں فرمائی, کہ اللہ تعالیٰ جو خود پیدا کرنے والا مالک ہے وہ مالک کیوں کہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسی دوسری کوئی قوم پیدا نہیں کی. لیکن جب قوم عاد نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے, نعمتوں کو استعمال کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک و برباد کیا ہے. جیسے طوفان آتا ہے اور ہوا کا جھونکا آتا ہے اور طوفان آتا ہے اور بڑے بڑے درخت اپنے تنوں سے نکل کر, اپنے جڑ سے نکل کر زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور زمین پر پڑے رہ جاتے ہیں, اسی طریقے سے قوم عاد کو اللہ نے اپنی نعمتوں کی ناشکری پر اور اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ نے قوم عاد کو ہلاک و برباد کیا ہے. قوم ثمود آئی, قرآن میں یہ تذکرے ہیں, یہ عبرت کے لیے ہے. قوم ثمود آئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی زبردست قوت اور طاقت دی تھی کہ قوم ثمود ایسی خطرناک قوم تھی اور ایسی طاقتور قوم تھی کہ اپنے ناخن کے ذریعے سے پہاڑوں کے اندر مکان بنایا کرتی تھی, اور مکان پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے رہنے کے لیے بڑے بڑے مکانات بنایا کرتی تھی. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس زمانے میں کوئی مکان بنائے تو بڑے بڑے آلات موجود ہے, بڑی بڑی مشینری موجود ہے. اس زمانے میں کہاں مشینری تھی, اس زمانے میں کہاں ایسے آلات تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست قوت, ایسی زبردست طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر پہاڑوں کو تراش کر اس میں بڑے بڑے مکان بنایا کرتی تھی. لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا, نعمتوں کو استعمال کیا اور زمین پر ناشکری کرنا شروع کیا اور بغاوت کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کیا ہے, تو قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز کے ذریعے سے, ایک چنگاری کے ذریعے سے گھروں کے اندر ہلاک و برباد کر دیا ہے. قوم نوح آئی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کم و بیش 950 سال تک دین کی دعوت دی اور دین کی تبلیغ کی, اپنے قوم کو سمجھایا, لیکن جب قوم نہیں مانی ہے تو پھر قوم نوح کو سیلاب کے ذریعے سے اور سیلاب کے عذاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا ہے. قوم شعیب آئی جو اپنے زمانے کے اندر ناپتون میں کمی کیا کرتی تھی, اور یاد رکھو ناپتون کی کمی بہت خطرناک گناہ ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت ہے
ہے، بربادی ہے، خسران ہے، نقصان ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپتول میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو قوم شعیب آئی جنہوں نے ناپتول کے اندر کمی کی، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آگ کے عذاب کے ذریعے سے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ کالے کالے بادل آئے، وہ سمجھنے لگی کہ اس میں بارش آئے گی، اس لیے کہ ایک ہفتے تک کتابوں میں لکھا ہے ایک ہفتے تک بارش نہیں تھی، پریشان تھے، جانور مر رہے تھے، مخلوق مر رہی تھی، لوگ بل بلا رہے تھے اور لوگ رو رہے تھے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب قوم شعیب پر جب بادل آئے تو وہ سمجھنے لگی وہ قوم کہ یہ تو بادل آئے ہیں اور بادل کے اندر سے پانی برسے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہماری پیاس بجھ جائے گی، ہمارے جانور بچ جائیں گے۔ لیکن اسی بادل کے ٹکڑوں میں سے اللہ نے عذاب کو بھیجا ہے، آگ کو بھیجا ہے، اور اس آگ کے عذاب کے ذریعے سے اللہ نے قوم شعیب کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ تو ایسی بڑی بڑی طاقتور قوم آئی اس روئے زمین پر، آج اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقت، اس لیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں پر اترانا نہیں ہے، ان نعمتوں پر بغاوت نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس دنیا کے اندر اس روئے زمین پر اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، میری اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، پریکشا ہو رہی ہے کہ اس امتحان کے ہال کے اندر، اس ایگزامینیشن ہال میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ تو بڑی بڑی قومیں آئیں، اللہ نے ہلاک کو برباد کیا، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ بندہ اللہ کی نعمتوں کی استعمال کرتے ہوئے ناشکری پر آتا ہے، بغاوت پر آتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک راستہ کھولا ہے، ایک راستہ کھول دیا ہے کہ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ ابن قیم فرماتے ہیں میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو، معصوم بچے کو مار رہی تھی، اس کی پٹائی کر رہی تھی، اور وہ بچہ روتا ہوا اپنے گھر سے دور جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر آتا تھا، ماں اپنے بچے کو بھگا دیتی تھی، ماں اپنے بچے کو پٹائی کر کر اس کو دور بھگا دیتی تھی۔ بچہ جاتا تھا پھر آتا تھا، پھر جاتا تھا پھر آتا تھا، لیکن جب رات کا ایک وقت گزر گیا ہے، ماں سو گئی، بچہ دور چلا گیا، ماں نے دیکھ لیا بچہ اب دور چلا گیا ہے، اور ماں اپنے گھر میں آ کر اپنے روم میں آ کر سو گئی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اس ماں نے رات کو آدھی رات کو اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اپنی چوکھٹ پر اپنے معصوم اللہ کے جگر کو اور اپنے ننھے منھے بچے کو اپنے گھر کی چوکھٹ پر پا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، وہ بچہ کہنے لگا، ماں بچے سے کہنے لگی، دونوں کی گفتگو جاری تھی۔ ماں کہہ رہی تھی، اے میرے لختے جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، میں نے تجھے مارا تھا، تجھے بھگا دیا تھا، تو دور چلا گیا تھا، پھر کیوں آیا ہے؟ وہ بچہ اپنی معصوم زبان میں کہنے لگا، او میری ماں، بات تیری صحیح ہے کہ تو نے مجھے مارا ہے، میں دور چلا گیا تھا۔ اے میری ماں، میں کہیں بھی چلا جاتا، رات کا کھانا مل جاتا، صبح کا ناشتہ مل جاتا، دوپہر کا کھانا مجھے مل جاتا، مجھے رات کا سب کچھ مل جاتا، لیکن اے میری ماں، تیری مامتا نہیں ملتی، تیری مامتا نہیں ملے گی، تیری محبت نہیں ملے گی، تیرا عشق مجھے نہیں ملے گا، تیرا تعلق نہیں ملے گا۔ ابن قیم فرماتے ہیں، اس سارے منظر کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جب ایک بچہ اپنے گھر سے رٹ کر چلا جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو کہنا چاہتے ہیں، اے میرے بندو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم رٹے ہوئے رب کو منا لو، دنیا کے پیچھے تو دنیا کی مال و دولت کے نشے میں کہیں روٹے ہوئے رب کو بھول نہ جانا۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے ساتوں آسمان بنایا ہے، زمین بچھائی ہے، اور دنیا کے اندر ساری نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ اے میرے بندو، تم میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، استعمال کرتے کرتے کہاں چلے جاتے ہو؟ ایک کتا، اس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا جاتا ہے، وہ مالک کا وفادار بن جاتا ہے، مالک کی چوکھٹ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ دوسرے دن اسی وقت پر کتا پھر آ جاتا ہے، آج مالک روٹی کا ٹکڑا نہیں دے گا، آج اس کو ڈنڈے سے بھگائے گا۔ کتا اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن وہ اپنی پرسنالٹی اور اپنے پریکٹیکلی حالت کے ذریعے سے اس روٹی دینے والے مالک کو ایک پیغام دیتا ہے، اور مالک
تو نے کل روٹی کا ٹکڑا دیا تھا، میں تیرا احسان کبھی نہیں بھول سکتا، آج تو میری پیٹائی کر لے لیکن میں تیری چوکھٹ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں اور آپ رب کو یوں کہیں گے، اللہ کو یوں کہیں گے، اللہ کو کہنا چاہیے، ہم اللہ کے سامنے آوازاری کرنا چاہیے، اے میرے رب تو ساری نعمتیں دے رہا ہے، ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، ہر احسانات سے نواز رہا ہے، ہم گندے ہیں، ہم نالائق ہیں کہ ہم نے تیرے در کو چھوڑ دیا ہے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ جمعہ کا دین ایسی بابرکت دین ہوتا ہے، روایات میں آتا ہے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی میں بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ دے دیتا ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، کسی نے یوں کہا پورا دین ہے، کسی نے یوں کہا جب امام خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے اس وقت سے لے کر خطبے کے آخر تک ہے، کسی نے یوں کہا تو خطبے کے درمیان میں جو بیٹھنے کی جتنی دیر بیٹھتے ہیں 1 منٹ آدھی منٹ اتنے سیکنڈ، یہ بہت بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس گھڑی کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بغیر آدمی دل و دل سے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو نواز دیتے ہیں۔ تو جمعہ کا دین ایسا بابرکت دین ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آدمی نعمت استعمال کر لیتا ہے، نافرمانی بھی کر لیتا ہے تو آدمی سے جو گناہ ہو جاتا ہے، آدمی کو مایوس نہیں ہونا ہے، آدمی رتے ہوئے رب کو منا لے۔ آدمی سے شوہر سے بیوی ناراض ہو جاتی ہے، بیوی کو منا لیتا ہے، باپ کو منا لیتا ہے، اپنے بچوں کو منا لیتا ہے۔ دنیا کے انسانوں کو منانا بہت مشکل ہے، میرے بھائیوں اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ رتے ہوئے رب کو منانا بہت آسان ہے، وہ ہمارے ایک آنسو کے قطرے پر وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے دروازے اور دنیا کے عہدیداروں کے دروازے دن میں کھلتے ہیں، رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ یہ دروازہ ایسا دروازہ ہے کہ اس میں رب کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ دنیا کے بڑوں کے پاس اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اللہ کے پاس اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ جب بھی معافی مانگنے کا دل چاہے۔ اس لیے واقعات میں لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا قاتل تھا جس نے اپنے زمانے میں 99 اور 99 آدمی کو قتل کیا، اور جب وہ قتل کر کے جا رہا تھا راستے میں ایک عابد سے ملاقات ہوئی، عبادت کرنے والے آدمی سے، اور کہا میں نے اپنی زندگی میں 99 آدمی کو قتل کیا ہوں، کوئی راستہ میری مغفرت کا کہ جس سے میں اپنے آپ کو پاک کرا سکوں، کوئی سبیل، کوئی طریقہ، کوئی راستہ ہے؟ اس عابد نے کہا کہ نہیں۔ چلا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، 99 کو قتل کیا ہے، اسی عابد کو اسی ہتھیار کے ذریعے سے، اسی تلوار کے ذریعے سے قتل کر لیا، اور 99 کے ذریعے ایک کو ملا کا 100 کی تعداد مکمل کر لی۔ جا رہا ہے، ابھی دل بے چین ہے، دل پریشان ہے کہ میں کیسے رتے ہوئے رب کو مناؤں، کیسے میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک اور صاف کر لوں۔ جا رہا ہے، کسی نے یوں کہا، کسی سے پوچھا کہ کوئی راستہ ہے، میں نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے۔ کہا کہ ہاں پورا بستی کے اندر ایک اللہ والے ہیں، ایک اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، جاؤ اس بستی میں، وہاں ان کی صحبت میں رہنا، ان کے پاس جا کر اپنے آپ کو بٹھانا، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ جا رہا ہے، راستے میں پہنچا ہے اور بیچوں بیچ میں پہنچ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے آئے، اور رحمت کے فرشتے عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے اس بندے نے اچھی نیت کے ساتھ سفر کیا تھا، اس بندے کی روح کو نکالنے کا حق میرا ہے، اس کو میں جنت میں لے جاؤں۔ عذاب والا فرشتہ کہتا ہے اس نے پوری زندگی کوئی اچھا عمل نہیں کیا ہے، لیکن اس نے جو عمل کیا ہے وہ سارے کے سارے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، گناہ کبیرہ کیا ہے، اسی لیے اس کی روح کو نکالنے کا حق میرا ہے۔ اب وہ دونوں بستی کے بیچوں بیچ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کی بستی کو حکم دیا اور اس بستی کو کہا کہ تم قریب ہو جا اس سے، اور اس بستی کو کہا تو دور ہو جا، اور رحمت والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بندے کی روح کو نکال دو۔ یعنی کہ جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے پر اور اپنے آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے ارادے سے، توبہ کے ارادے سے چلا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو ارادے پر چلتا ہے، آج ہمیں اپنے رتے ہوئے رب کو منانا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگنا ہے۔ جمعہ کا دین ہے، رتے ہوئے رب کو منانے کے لیے آدمی اپنے دل و جان سے گناہوں سے
معافی مانگے کہ میرے رب مجھے معاف کر دے۔ آج ہمارے پاس اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے معافی مانگنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ مانگنا چاہیے معافی، اللہ کے سامنے آ جاؤ۔ اللہ تو ہر بندے کی گناہ، ہر بندے کی توبہ کے لیے انتظار کرتا ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، میرا بندہ کب آ جائے کہ میں اس کو معاف کروں۔ اس لیے روایات میں آتا ہے جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس آخری حصے میں تہجد کے وقت میں آسمان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی بیمار اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی قرض میں مبتلا ہونے والا میں اس کے قرضوں کو دور کر دوں، ہے کوئی روزی کی تنگی میں پریشان میں اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دوں۔ آدمی روزی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے تعویذ کو نہ معلوم کون کون سی چیزوں کو استعمال کر کر اپنے عقائد کو، اپنے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ زبیرہ خاتون بہت بڑی اللہ کی نیک بندی گزری ہے، جس نے اپنے زمانے میں ایک نہر بنائی، نہر زبیرہ، بہت بڑی نہر بنائی، نمازوں کی پابند، روزوں کی پابند۔ جب ان کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، زبیرہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ ہاں ہاں تو بڑی عبادت گزار تھی، نمازوں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، تاکہ نہیں اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی، میرا کوئی عمل قبول نہیں ہوا سوائے ایک عمل قبول ہوا۔ کہا کون سا عمل تھا؟ کہا جب میں اپنے گھر کے اندر اپنے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، مؤذن نے اذان میں مسجد کے مناروں سے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میرے اوڑھنی اور میرا دوپٹہ نیچے تھا، میرے سر کے بال کھلے تھے، میں نے اپنے اوڑھنی اور دوپٹے کے ذریعے سے اپنے بالوں کو ڈھانپ لیا، یعنی اللہ کے نام کا ادب و احترام کیا۔ تو اللہ نے کہا جا تو نے میرے نام کی لاج رکھی اور میرے نام کے ادب و احترام کیا ہے، اور تو نے احترام میں تیرے بالوں کو ڈھانپ لیا ہے، جا میری بندی، میں نے تیرے اس عمل کی برکت سے تیری زندگی کے گناہوں کو ڈھانپ دیا ہے اور تیری مغفرت کر دی۔ تو اللہ ہماری توبہ کے انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب آ جائے۔ میرا بندہ ایک بوڑھا 70 سال اور 80 سال کا بوڑھا اور جو بیماریوں میں مبتلا ہو، جس پہ چلنے میں طاقت نہیں، بولنے میں صلاحیت نہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی بصارت نہیں ہے اور دلوں میں بصیرت نہیں ہے، ایسا لڑکھڑاتا ہوا جس کی وجہ سے گھر والے سارے پریشان ہو گئے ہو، وہ کھانس رہا ہو، وہ بیماریوں میں مبتلا ہے، بیٹے پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، محلے والے پریشان ہے، ایسا بوڑھا آدمی اگر وہ لکڑی کے سہارے پر مسجد کے دروازے پر آ جاتا ہے، جیسے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک فقیر اندھا تھا، نابینا تھا، مانگتا مسجد کے دروازے پر آ کر مانگنے لگا اور آواز دینے لگا، او اللہ کے بندو، اللہ کے نام پر مجھے کوئی دے دو، میں بھکاری ہوں، میں سوالی ہوں۔ راستے چلنے والے کسی آدمی نے کہا یہ جہاں تو مانگ رہا ہے یہ کسی اور کا مکان نہیں ہے، یہ دنیا کے اور گاؤں کے کسی مالدار کا مکان نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس نے اپنے لوٹے کو پھینک دیا اور اپنی لکڑی کو پھینک دیا اور کہنے لگا جب میں بادشاہوں کے مکان اور بادشاہوں کے بادشاہ کے مکان پر آ گیا ہوں تو پھر مجھے اپنی لکڑی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لوٹے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہیں پر گر گیا اور روتے ہوئے رب کو کہنے لگا میرے رب، میں دنیا کے دھکے کھا کر تیرے دروازے پر آیا ہوں، تیری چوکھٹ پر آیا ہوں اور تیرے پاس بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، آج تو میری جھولی کو بھر دے۔ جب وہ محلے میں گلی کوچوں میں مانگنے والے فقیر اور سائل جب وہ ہمارے پاس مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہم دکان پر ہوتے ہیں، اپنے مکانوں پر ہوتے ہیں، اور جب وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، جب ہم اس کو نہیں دیتے ہیں، اپنا چہرہ کیسا بنا لیتے ہیں، جھوٹا چہرہ کر لیتے ہیں، اور آج کل مارکیٹ میں نئے ڈپلیکیٹ
دے آتے ہیں تو وہ اپنی نقالی کے ذریعے سے سامنے والے کو متاثر کر دیتا ہے. وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے جیب سے 10 روپے کی نوٹ کو نکال لیتا ہے. تب اس کے اوپر ہمیں رحم آ جاتا ہے. تو جو مالک ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جس نے سارے مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو کیا ہم اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اس رب کو رحم نہیں آئے؟ تو یقیناً وہ ہمیں معاف کر دے گا. اسی لیے آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان خطا کار ہے، بہترین خطا کار گنہگار تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. گناہ ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو یوں کہہ سکے کہ میں گنہگار نہیں. گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کے ہونے کے بعد آدمی مطمئن بیٹھا نہیں رہے. اسی لیے فرمایا کہ آدمی کو گناہ پر توبہ کرنا واجب ہے. جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض ہے، توبہ کرنا واجب ہے. آدمی کو جیسے گناہ ہو گیا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ کر لے. روح المعانی میں، تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابل اور حابل، اور جب قابل نے اپنے سگے بھائی حابل کو قتل کیا تھا تو اس سے پہلے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو دنیا میں کوئی درخت بھی کانٹے والا درخت نہیں تھا. دنیا میں کوئی درخت کانٹے دار درخت اللہ نے پیدا نہیں کیے تھے، اور دنیا کے اندر اس وقت کڑوا پانی موجود نہیں تھا. لیکن حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر روح المعانی میں یہ قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب قابل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابل اور حابل، قابل نے اپنے سگے بھائی حابل کو جب قتل کیا تھا، اس قتل کے نتیجے میں جب دنیا پر ہوئے زمین پر سب سے پہلا گناہ یہ جب ہوا، اس گناہ کے نتیجے میں درختوں کے اندر کانٹے آ گئے اور پانی میں کڑواہٹ آ گئے. سوچو ایک گناہ ایسا کبیرہ گناہ ہوا جس کی نحوست کی وجہ سے پانی کے اندر کڑواہٹ آ گئی اور درختوں کے اندر کانٹے آ گئے. ہم روزانہ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے کتنے احکام کو توڑتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں مولوی صاحب 24 گھنٹے کام کرتا ہوں، فیکٹری میں جاتا ہوں، دین میں کام کرتا ہوں، اور پارٹ ٹائم بھی میں نوکری کرتا ہوں، لیکن میری دکان میں میرے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی. برکت کہاں سے ہوگی؟ ہمارے اکابر اور ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ جب وہ تو ان کی سوچ کیسی تھی کہ جب گھروں کے اندر بیوی کوئی بات نہیں مانتی تھی تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، شاید میرے سے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے میری بیوی پر اس کا اثر ہوا کہ میری بیوی نے میری بات نہیں مانی. ہم روزانہ زمین پر رہ کر آسمان کی چھت کے نیچے بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن آدمی گناہ کرتے جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اور پھر آدمی اتنا دور چلا جاتا ہے کہ آدمی کو اس غفلت کے اندر توبہ کا احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین.